موسیٰ اپنی قبر میں، بولے سارے اپنی قبر میں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے اب آؤ حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں جب یزیدی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا اور یزید کا مقرر کردہ امام آیا تو صحابہ کرام مسجد نبی چھوڑ گئے، 3 دن تک مسجد میں نماز، کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا، یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا، اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی، حضور کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں، حضور جماعتیں کراتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد، کان کھول کے دل کھول کے سنو، ہم نے کوئی ریڈی میڈ عقیدہ نہیں اپنایا، ہم کوئی دائیں بائیں سے پکڑ کے نہیں لے آئے کہ وہ فلاں آیا تھا بہت بڑا، اس نے جبہ کبہ پہنا تھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں کو، ہم تو مانتے ہیں صحابہ کو۔ ہمیں حضرت سعید بن مسیب بتا گئے ہیں کہ جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، سارے نبی اکٹھے تھے، میں بھی پہنچ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے اذان پڑھی، بڑا پیارا موضوع، اور یہ وہ والا موضوع ہے جس پہ اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی، کیا فرماتا ہے اللہ؟ کہنا ذرا، اور سب کا اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جب نبی پاک ساجد حج کے معراج کی رات چلے تو اللہ نے کہا سبحان اللہ، کیا فرمایا ہے؟ میں تو ان کا دیا کہتے نہیں اچھی آنکھوں پر جتے اللہ آنکھیں ہوتے تھے آنکھنا چاہیے ہے نا۔ کیا کہا اللہ کریم نے؟ محبوبہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، اور جب میں پہنچا نا سارے نبی بیٹھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے نا اذان پڑھی تو میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت کراؤں گا، یہاں لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا آگے آگے، کہا میرے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ میں جماعت، میں تو پیچھے تھا، میرا دل تھا موسیٰ کرائیں گے، عیسیٰ کرائیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کرائیں، یا حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہیں وہ کرائیں گے۔ فرماتے ہیں جب اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کر دیا۔ پھر بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے سرما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک راز تھا مسجد اقصیٰ میں جانے کا، سر کہتے ہیں راز کو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہیں دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے مجھے کھڑا کیا تو میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا مجھے کیوں کھڑا کر رہے ہو؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جتنے پیچھے کھڑے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں، اور اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ آپ ہی جماعت کرائیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جماعت کرائی، پھر نبیوں نے تقریریں کی، میری باری آئی تو ایک جملہ کہا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے آپ نے تو ایک جملے میں ہی کمال کر دیا ہے۔ کوئی نبی کہنے لگے میں کلیم اللہ ہوں، کچھ کہنے لگے میں روح اللہ ہوں، کوئی فرمانے لگے میں خلیل اللہ ہوں، سب نے اپنی ذاتی بات کی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری بات آئی تو میں نے اللہ کی مخلوق کی بات کی، میں نے مسلمان کی بات کی، مومن کی بات کی، کافر کی بات کی، میں نے سب کی بات کی، ساری مخلوق کی۔ حضور آپ نے کیا فرمایا؟ نبی پاک فرمانے لگے میں نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، فرماتے ہیں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چھٹا آسمان، ساتواں،
सातवें आसमान पे बैतुल मामूर है, मोमिनों का काबा बैतुल्लाह जमीन पे, इसके बिल्कुल सीध में सातवें आसमान पे बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा। मैं वहां गया तो फरिश्ते कहने लगे मौला अपने हबीब से कह 2 रखते हमें भी पढ़ा दे। 2 रखते नबी पाक फरमाते हैं 2 रखते मैं हतीम में काबे में पढ़ के गया, फिर 2 रखते मस्जिद अक्सा में पढ़ी, फिर 2 रखते मैंने, बोलिए 2 रखते बैतुल मामूर में किसको पढ़ाई? फरिश्ते कौन है? बोले तो जो नूरियों के भी इमाम है। मौलवी साहब बड़े परेशान हो जाए, कहते नूर ना आखो। मैं क्या नेरिया तेनू की तकलीफ होती है? तेरे अंदर भारी अंधेरा है, क्या तकलीफ होती है तुझे नूर हुजूर को कहने में? किस चक्कर में तू उलझ गया है? जिसने सारी कायनात को नूर दे दिया उसको नूर ना कहे? जिसकी बरकत से अल्लाह हर एक वाला, हज़रत फरमाते हैं ला मकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा, हर मकां का उजाला, ये दुनिया में जितनी भी रोशनी है ये मेरे रसूल के नूर की बरकत से रोशन। वो किस किस्म की बातें करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरिश्तों की मैंने जमात कराई। अच्छा जी, नमाज किस दिन फर्ज हुई? फर्ज किस दिन हुई? हुजूर तो नमाज लेने जा रहे थे तो ये रास्ते में पढ़ाते हुए भी जा रहे हैं। नमाज तो मिराज की रात लेने गए ना नबी पाक, तो रास्ते में अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया पहले मैंने रसूल को कुरान सिखाया है, फिर इंसान की तखलीक की है। नमाज बाद में फर्ज हुई उम्मत के लिए। नबी पाक को तो अल्लाह ने सारे उलूम पहले से अता फरमा दिए, सारे उलूम। इसका मतलब यह भी हुआ कि नमाज से छुट्टी मिल सकती, काबे में भी नमाज, बैतुल मुकद्दस में भी, बैतुल मामूर